اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہے ہم اپنا نیو لیسن شروع کریں گے، لیسن نمبر 18، نون ساکن اور تنوین کی قواعد، یعنی اس میں ہم نون ساکن سے متعلق اور تنوین سے متعلق سیکھیں گے کہ اس کے کتنے قاعدے ہیں اور ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں، یا نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ تو نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں یا 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب اور نمبر 4 اخفا۔ یاد رکھیے نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب اور نمبر 4 اخفا۔ اب پہلی چیز ہے اظہار کی، ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا جی 4 طریقے، 4 طریقوں سے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اظہار کا پتہ ہے کہ جی اظہار ہے، لیکن اس میں کیا ہے، اظہار کی تعریف ہے کیا، اس کو ہم مکمل تفصیل کے ساتھ اب پڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ اظہار کی تعریف کریں یا اظہار کیا ہے۔ نون ساکن اور تنوین، اب دیکھیں نون ساکن کا میں نے بتایا ہے کہ نون کے اوپر جزم آ جائے گی، تو آپ کو پتا ہے جس حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ حرف ساکن بن جاتا ہے، تو نون ساکن یہ ہو گیا۔ اور تنوین جس حرف کے اوپر دو زبر دو سے دو پیش ہوگی وہ کیا کہلاتا ہے، تنوین، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی کے یہ جو 6 حروف ہیں یہاں پر، ان میں سے کوئی آ جائے تو غنے کے بغیر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، اظہار۔ یاد رکھیے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی کا کوئی بھی حرف آ جائے گا نا، تو آپ نے وہاں پر غنہ نہیں کرنا، اور وہ کیا مثال ہوگی، وہ کیا قاعدہ ہوگا، کیا پہچان ہوگی، اظہار کی پہچان ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی آ جائے تو اس صورت میں غنے کے بغیر پڑھنے کو کیا کہیں گے، اظہار۔ جیسے یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہی ہے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، بغیر غنے کے بغیر پڑھا جا رہا ہے، غنے کے بغیر پڑھنے کی وجہ سے کیا ہے، اظہار، ٹھیک ہے۔ یہی پہچان ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ ین اونا، کل آمن، من ہاجر، فریقا ہدا، انعمت، یوم عقیم، من حکیم، نار حامیت، من غفور، اجر غیر، من خلق، قوم خیانتن۔ بس آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے اظہار کے لیے، اظہار کی پہچان یہی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی کے یہ 6 حروف جو ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی آ جائے تو غنے کے بغیر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، اظہار، ٹھیک ہے۔ بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی کا کوئی بھی حرف آ جائے گا نا، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کا غنے کے بغیر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین جو بھی ہوگا وہ غنے کے بغیر پڑھا جائے گا، اور غنے کے بغیر پڑھنے کی وجہ سے اس کو کیا کہیں گے، یہ اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اظہار کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہے ادغام۔ ادغام کو ہم دیکھ رہے تھے کہ ادغام کیا ہے۔ ادغام کی تعریف کریں، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ یرملون جو ہے نا، وہ یہی انہی حروف کو جو ہے انہوں نے کھول دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، حروف یرملون کتنے ہیں، 6، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی آ جائے تو نون ساکن یا تنوین والے حرف کو یرملون والے حرف سے ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون کے جو 6 حروف ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی آ جائے تو نون ساکن یا تنوین والے حرف کو یرملون والے حرف سے ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ ادغام کی کتنی قسمیں ہیں، ادغام کی 2 قسمیں ہیں، غنے کے ساتھ ادغام پڑھا جاتا ہے اور ادغام بغیر غنہ، یعنی ادغام غنے کے ساتھ اور ادغام بغیر غنے کے ساتھ۔ اب ادغام غنے کے ساتھ کیا ہے، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یا، نون، میم، واو آ جائے تو ادغام غنے کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیے پہلی بات میں نے آپ کو بتایا کہ ادغام، مکمل ادغام کیا ہے۔ مکمل ادغام یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون کی جو 6 حروف ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی آ جائے تو نون ساکن اور تنوین والے حرف کو یرملون والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ دوسری چیز، ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام غنے کے ساتھ اور ادغام بغیر غنے کے ساتھ۔ ادغام غنے کے ساتھ کیا ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یا، نون، میم، واو میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ جو 4 حروف ہیں نا، حروف یرملون تو ٹوٹل 6 ہیں، ٹھیک ہے، کل 6 ہیں، لیکن ان میں سے جو 4 میں نے آپ کو بتایا جو غنے کے ساتھ ہیں، یعنی یا، نون، میم، واو، کوئی بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی آ جائے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا، ادغام غنے کے ساتھ ہوگا۔ جیسے
اب یہاں پر یا آ گیا، ٹھیک ہے، نون بھی آ گیا، نون ساکن اور تنوین کے بعد، تو آپ یہاں پہ غنے کے ساتھ پڑھیں گے، من یقول عین یشرب من نار یومئذ ناعمۃ، ٹھیک ہے، اس کے بعد من مقام رسول مبین من وال عاد وثمود، ادغام بغیر غنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو باقی دو بچ گئے تھے نا حروف، حروف یرملون کے لام اور را، اگر وہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں گے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا، جیسے من لدنہ یا لآیات لقوم۔ اب میں نے آپ کو پھر بتا دیتی ہوں ایک دفعہ یہ کیا بات ہے کہ ادغام غنے کے ساتھ اور ادغام بغیر غنے کے ساتھ۔ ادغام غنے کے ساتھ یہ ہے کہ حروف یرملون جو 6 مکمل حروف ہیں، یا را میم لام واو نون، ان میں سے جو 4 حروف میں نے بتائے یا نون میم واو، وہ کیا ہے کہ اگر وہ نون ساکن و تنوین کے بعد آ جائیں گے تو آپ کا کیا ہوگا؟ ادغام غنے کے ساتھ ہوگا۔ اور ادغام بغیر غنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو دو پیچھے بچ گئے تھے ہمارے پاس نون ساکن و تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی آئے گا تو ادغام بغیر غنہ ہوگا۔ اب میں حروف پڑھوں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں بغیر غنہ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ ادغام بغیر غنہ ہو رہا ہے، من لدنہ لآیات لقوم من ربک محمد رسول، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس کو ہم نے پارٹس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیے۔ کل ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اقلاب اور اخفا کی طرف دیکھیں گے کہ اقلاب کیا ہے اور اخفا کیا ہے۔ یہ آسان سی چیزیں، یہ آپ کو بس حروف یرملون تو آپ کو میں نے بتا ہی دیا کہ یرملون جو لفظ یرملون ہے انہیں کو، اسی کے جو حروف ہیں ان کو انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا، یعنی کہ اسی کو کھول کے انہوں نے حروف یرملون بنائے ہوئے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا، بس یہ یاد کر لیں آپ کہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی